کہتے ہیں کہ بعض مواقع محض رسمی نہیں ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر دوررس سیاسی، مذہبی اور تہذیبی پیغامات بھی سموئے ہوتے ہیں۔ ایران میں آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کے موقع پر مختلف ممالک، تحریک، جماعتوں اور مذہبی طبقات کے وفود کی شرکت بھی ایک ایسا ہی موقع تھا جسے محض تعزیتی تقریب یا سفارتی موجودگی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر جس طرح مختلف وفود کی آمد کے وقت تلاوت قرآن کے لیے مخصوص آیات کا انتخاب کیا گیا، اس نے یہ واضح کر دیا کہ ایران اس پورے منظر کو صرف ایک داخلی مذہبی تقریب کے طور پر نہیں بلکہ ایک فکری، سیاسی اور تہذیبی پیغام کے طور پر دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ دراصل قرآن شریف کی یہ آیات محض تبرکن نہیں پڑھی گئیں بلکہ ان کے انتخاب میں ایک واضح فکری ترتیب، سیاسی شعور اور علامتی پیغام موجود تھا۔ آپ سبھی نے، جس نے بھی ٹی وی پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے جنازے اور رسومات کے آخری یا یہ جو مناظر دیکھے ہوں گے، ان سب کے ذہن میں دراصل یہ تصویریں ہوں گی کہ کس طرح سے جب الگ الگ ممالک کے وفود ایک طرح سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے، تو کس طرح سے قرآن شریف کی الگ الگ آیات کا ہر وفود کے لیے، ہر ڈیلیگیشن کے لیے، ہر ملک کے الگ جو وفد پہنچے تھے ان کے لیے انتخاب کیا گیا تھا۔ اور دراصل جو جانکار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن شریف کے آیات محض تبرکن نہیں پڑھی گئی اس پروگرام میں، اس تقریب میں، بلکہ ان کے انتخاب میں ایک واضح فکری ترتیب تھی، سیاسی شعور تھا اور علامتی پیغام بھی اس میں موجود تھا۔ قرآن کی آیات جب کسی ایسے موقع پر منتخب کی جاتی ہیں تو جہاں مختلف مسالک، مختلف ملکوں اور مختلف سیاسی رجحانات کے نمائندے موجود ہوں تو وہ دراصل ایک بیانیہ تشکیل دیتی ہیں۔ اس بیانیے کا ایک رخ مزاحمت، صبر، شہادت اور ظلم کے خلاف استقامت سے جڑا ہو سکتا ہے، اور دوسرا رخ امت کے اندر وحدت اور رواداری، بھائی چارہ، یونٹی اور بڑے مقاصد کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایران نے بظاہر اسی دوسرے رخ کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی کہ یہ موقع صرف سوگ، غم اور تعزیت کا نہیں بلکہ امت کے مختلف حلقوں کو ایک مشترک میز پر لانے کا موقع بھی بن سکتا ہے۔ اس پورے منظر کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس میں امت مسلمہ کے مختلف طبقات اور مسالک کے نمائندے شریک ہوئے۔ یہ شرکت اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی اور مسلکی اختلافات نے برسوں سے اجتماعی سوچ، سیاسی حکمت اور مشترکہ ملی مفاد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہ ممکن ہے اور نہ مفید۔ خود یہ بات بھی بارہا واضح کی جا چکی ہے کہ اتحاد کی ایک حد ہوتی ہے۔ عقائد، فقہی تعبیرات اور بعض تاریخی اور مذہبی تصورات میں مکمل یکسانیت نہ پہلے ممکن تھی اور نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہتا ہے کہ کیا ان اختلافات کے باوجود کوئی سیاسی، تہذیبی اور امتی سطح کا کم از کم اتحاد قائم نہیں کیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جو پوری دنیا کی مسلم قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے تھے، ان میں اتحاد اور یونٹی دینا چاہتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس پروگرام سے جب ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، پوری دنیا کی نگاہیں دراصل اس پر ٹکی ہوئی ہیں، اور اس موقع پر بھی آیت اللہ علی خامنئی، یا یوں کہا جائے کہ ایران نے اتنا بڑا پیغام دیا ہے، یعنی آیت اللہ علی خامنئی نے اپنی زندگی کے اندر ایک طرح سے مسلم اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام دیا، اور جب شہید ہونے کے بعد بھی ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہاں پر پہنچنے سے پہلے جو تمام رسومات بھی کی گئیں، یعنی وہ شہید بھی ہو گئے تو یہ پیغام دیتے ہوئے شہید ہوئے کہ امت کو ایک ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے۔ اب مشرق وسطیٰ میں ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے ایران
پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت آسانی سے ایران کو فتح کر لیا جائے گا، ایران کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، ایران کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن تمام کوشش کرنے کے باوجود بھی ایک طرف دنیا کی سپر پاور تھی اور دوسری طرف ایک نہتھا ایران تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پوری مضبوطی کے ساتھ ایران میدان میں ڈٹا رہا، اور ایران کے سپریم لیڈر جنہوں نے خود یہ کہا تھا کہ وہ مرنا پسند کریں گے لیکن بھاگنا پسند نہیں کریں گے، وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ ایک طرح سے پیٹ دکھا کر بھاگے نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ان کے آخری رسومات ہوتی ہیں ان کی شہادت کی، اس وقت بھی پوری دنیا کو کتنا بڑا پیغام اتحاد اور بھائی چارے کا اس پلیٹ فارم کے ذریعے دیا جاتا ہے۔